آج دنیا ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کرے پر رہنے والے تمام لوگ تقریباً 190 مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر ملک اپنی خود مختاری پر ناز کرتا ہے۔ بعض دفعہ ان کے درمیان بڑے تضادات بھی ہوتے ہیں، کشمکش بھی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی معیشتیں آپس میں اب نتھی ہو گئی ہیں۔ اگر ایک ملک کی معیشت نیچے کی طرف جائے تو اس کے اثرات ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ آپ کا کمپیوٹر شاید امریکہ میں ڈیزائن ہوا ہو لیکن اس کا ہارڈ ویئر چائنا میں شاید بنا ہو، سافٹ ویئر انڈیا میں تیار کیا گیا ہو، ہارڈ ڈسک اس کی سنگاپور یا کوریا میں بنی ہو۔ ایک مثال تو تیل کی بھی ہے۔ سعودی عرب اور ایران اور وینیزویلا کا تیل ساری دنیا میں جاتا ہے جس سے گاڑیاں اور صنعتیں چلتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ملک اپنی خود مختاری پر کیوں اتنا ناز کرتا ہے؟ وہاں نوجوان نسل کو کیوں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہی ملک دنیا کا سب سے اچھا ہے؟ 190 سے زیادہ قومی پرچم ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ 190 سے زائد افواج ہیں، اور بعض دفعہ یہ افواج ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی بھی ہیں۔ آج کل کی دنیا میں نوجوان نسل کو ہر جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا ملک دنیا کا سب سے بہترین ہے، کہ ان کی فوج سب سے زیادہ بہادر ہے، کہ ان کا ملک دنیا کا لیڈر ہے یا کسی نہ کسی لحاظ سے باقیوں سے بہتر ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ کمتر ہیں، حقیر ہیں۔ اب اگر اس پر ذرا بھی سوچا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی احمقانہ بات ہے۔ آخر کیا آپ نے اور میں نے اپنے ملک کا، اپنی شہریت کا خود انتخاب کیا تھا؟ کیا ہم نے اپنے والدین کو چنا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ محض اتفاق ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا، ہو سکتا کہ میں انڈیا میں پیدا ہوتا، یا ایک برازیلین بجائے برازیل میں پیدا ہونے کے وہ وینیزویلا میں پیدا ہو سکتا تھا۔ لہٰذا یہ سب حسن اتفاق ہے۔ چنانچہ اس طرح کا فخر کرنا کتنا غیر معقول کام ہے۔ لیکن چلیے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آج کل ایسی سوچ کیوں ہے، 21ویں صدی میں ایسی سوچ کیوں ہے؟ کیوں ہماری سائنس 21ویں صدی کی ہے، خلائی زمانے کی ہے، لیکن ہماری سیاست پتھر کے زمانے کی ہے؟ تو پتھر کے زمانے میں انسان نے یہ بات معلوم کی تھی کہ اگر وہ اجتماعی طور پر کام کرے تو وہ جنگلی جانوروں سے بچ سکتا ہے، اس کے پیٹ میں کھانا پھر پہنچے گا۔ اسی طرح سے قبائل بنے۔ ایک قبیلے کی پہچان یہ ہے کہ شادیاں اسی کے اندر ہوتی ہیں، سارے رشتے اسی کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا قبیلہ اس کے اوپر حملہ ہو تو سارے لوگ اس دوسرے قبیلے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک رکن اس قبیلے کا قصوروار ہے کہ نہیں، بس باقی سارے لوگ اس کے دفاع کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا میں کئی جگہوں پر قبائلی نظام ویسے ہی موجود ہے جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے تھا، لیکن باقی دنیا میں قبائلی نظام آخر ختم ہوتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے قبیلوں نے چھوٹے قبیلوں کو زیر کر دیا، اور اس طرح بادشاہتیں بننے لگیں، سلطان بنے، امیر بنے، اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ دور دراز کے علاقوں تک پھیلایا، اور یوں ایک ہم آہنگی آنے لگی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی آمد سے یہ رفتار بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ جہاز رانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور معلومات، انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ زیادہ تیزی سے پہنچی جب اشاعت کے طریقے ایجاد ہوئے، اور یوں بادشاہتیں یکے بعد دیگرے ختم ہوتی چلی گئیں۔ ان کی جگہ پر قوم پرست لیڈر ابھرنے لگے۔ مثال کے طور پر اٹلی میں گاریبالدی نے اٹلی کو یکجا کیا، جبکہ فرانس میں نپولین نے
جنگی فتوحات کی بنا پہ سارے فرانس میں ایک نیا ولولہ پیدا کیا اور فرانس کو ایک قومی ریاست بنایا۔ جرمنی میں بسمارک کی مثال ہے۔ اگرچہ یہ اچھی بات تھی کہ بادشاہتیں ختم ہوئیں، راجدھانیاں ختم ہوئیں، لیکن جو قوم پرستی کا نیا جذبہ تھا اس کے کچھ منفی اثرات بھی ضرور تھے۔ خصوصاً ہر ملک نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اس سے بہتر دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جنگیں شروع ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم اس قدر خوفناک تھی کہ اس میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ اس میں زہریلی گیس استعمال ہوئی۔ جب جرمنی ہار گیا تو ایسے لگا کہ بس اب جنگیں شاید ختم ہو گئی ہیں، لیکن پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی اور جرمنی نے اپنا بدلہ اتارا۔ ہٹلر نے پھر دنیا کو مسخر کرنے کی کوشش کی۔ اس جنگ کے سبب یورپ کے تمام شہر متاثر ہوئے، کچھ تو بالکل ہی تباہ و برباد ہوئے۔ لیکن صرف یورپ نہیں ہے جو قوم پرستی کی زد میں آیا۔ ایران اور عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں یہ 2 مسلمان ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر میزائل داغے اور جہاں کیمیائی ہتھیاروں، زہریلی گیسوں کا استعمال ہوا۔ قوم پرستی کے جذبات نے پاکستان اور انڈیا کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے مابین 4 جنگیں ہوئی ہیں، اور آج نوجوان نسل کو دونوں طرف یہ باور کرایا جاتا ہے کہ سرحد پار ان کا دشمن رہتا ہے اور وہ دشمن ان کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ عظیم دانشور نوم چومسکی کا یہ کہنا ہے کہ ارباب اختیار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں کو بنیاد پرستی اور قوم پرستی میں یوں الجھا دیں کہ وہ اپنے اصل مسائل بھول جائیں۔ اب ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے حالات تو بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں اور کہ مایوسی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ کچھ امید کی کرنیں ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ بالفرض یورپ لیں، جہاں پچھلی صدی میں جنگ کے بعد جنگ ہوتی رہی اور اس قدر تباہ کن کہ یورپ نے پھر کان پکڑ لیے، توبہ کر لیا جنگ سے، اور آج کا یورپ پچھلی صدی کے یورپ سے کس قدر مختلف ہے۔ آپ جرمنی سے فرانس یا فرانس سے سوئٹزرلینڈ یا سوئٹزرلینڈ سے اٹلی 25-30 ملکوں میں بغیر ویزا، بغیر پاسپورٹ کے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، صدیوں سے لڑتے رہے، آج ایک بن کے رہ گئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی عقل آخر کارآمد ثابت ہوتی ہے، کہ انسان کے اندر اشتراک کا جذبہ ہے اور کہ وہ اپنی جبلتوں پر حاوی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس دنیا کی امید کرنی ہے جہاں کوئی سرحدیں نہ ہو، جہاں کوئی نسلی امتیاز نہ ہو، جہاں تمام انسان بن کر رہ سکیں۔